اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے ریسرچ کے حوالے سے سورہ حامیم اور حامیم کے حروف کے حوالے سے مقطعات کے حوالے سے ایک پورا طویل لیکچر میں نے آڈیو ریکارڈ کرایا اور میں نے ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کی۔ تو ہمارے سامنے 7 صورتیں حامیم کی ہیں، جن میں 6 صورتوں میں تو حامیم ہیں، یعنی سورہ نمبر 40، 41، 43، 44، 45 اور 46 میں تو حامیم ہیں، اور سورہ نمبر 42 جو کہ سورہ شورى ہے، اس میں حامیم کے ساتھ 3 حروف اور موجود ہیں جو ہیں عین، سین، قاف۔ اب یہ ایک عجیب سا منظر نامہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو حوامیم کہلاتی ہیں، یعنی یہ 7 صورتیں حوامیم کہلاتی ہیں، یعنی حامیم والی صورتوں کی جمع، لیکن ان میں ایک ایسا آڈ بھی ہے، ایک سورہ ایسی آڈ ہے جس میں حامیم کے ساتھ عین، سین، قاف یعنی کل ملا کے 5 حروف آتے ہیں پہلی اور دوسری آیت میں۔ خصوصیت یہ ہے کہ نمبر 1 کہ حامیم کے ساتھ ہیں، نمبر 2 یہ کہ پہلی آیت میں حامیم ہے اور دوسری آیت میں عین، سین، قاف۔ اب کسی بھی قرآن پاک کے اسٹوڈنٹ کے لیے یا کسی بھی قرآن پاک کے اسکالر کے لیے یا کسی بھی قرآن پاک کے ریسرچر کے لیے یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ ایک ایسا حل، ایک ایسا پروپوزل پیش کرے کہ جو ایک طرف حامیم کے حوالے سے ان صورتوں کو کور کرے اور دوسری طرف عین، سین، قاف اس حوالے سے ایسی وضاحت دیں کہ جن کا روٹ تو حامیم میں ہو، اور جو ایسا حل پیش کریں کہ چونکہ عین، سین اور قاف دوسری صورتوں میں بھی ہیں، اس کا دیا ہوا حل ان میں بھی فٹ ہو، اس سورہ میں بھی فٹ ہو۔ یہ ایک خاص چیلنج ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے ایک ویور نے، ایک معزز ویور نے ایک کامنٹ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کو آسان بنایا ہے، تو اس لیے کسی ریسرچ کے حوالے سے جو تحقیق کی جا رہی ہے وہ تو ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو کیا ہم قرآن پاک کو مشکل بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک شاعر نے خوبصورت شعر کہا ہے کہ بسیط ہو تو بہت ہی بسیط ہے قرآن، بسیط ہو تو بہت ہی بسیط ہے قرآن، مگر یہ بحر ہے یاران نکتہ داں کے لیے، کہ آپ کے لیول پر قرآن پاک آپ کو ایڈریس کرتا ہے اور آپ کے لیول پر آپ کو ہدایت کا وہ پیغام دیتا ہے اور دے سکتا ہے۔ اس لیے جو آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے آسان کیا ہے۔ دیکھیں، ذکر کے لیے آسان کیا ہے، ہدایت کے لیے آسان کیا ہے، ریمائنڈر کے طور پر آسان ہے سیکھنے والے کے لیے۔ سیکھنے والے کا جو بھی درجہ ہوتا ہے قرآن اس کو اسی درجے پہ بات کرتا ہے، لیکن جہاں چیلنجز ہوتے ہیں ان چیلنجز کو اسی حوالے سے، علم کی اسی سطح سے دیکھنا پڑتا ہے۔ جبھی تو آپ دیکھیے کہ یہ کامنٹ میرے اس معزز ساتھی کے لیے ہے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ آسان ہے، تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو حروف مقطعات کے حوالے سے آپ مطالعہ کیجئے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں صفحے مختلف تفاسیر کے بھرے پڑے ہیں، جن میں مختلف قسم کے جوازات، جوابات، تشریحات، تفسیرات موجود ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے
کہ جو شخص جس لیول پر ہے اس لیول پر قرآن اس کو مطمئن کر دیتا ہے، اور علماء جب اس کو اس اپنے درجے پر دیکھتے ہیں تو ان کو اپنے ہی درجے سے اس مسئلے کو حل کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ انتہائی عقلی اس لیے ہے کہ لسانی ہے، کہ ہم نے اس کے اندر کوئی نئی بات اپنی طرف سے ڈالی ہی نہیں، بلکہ اپنے معزز ویور کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں نے اسی حوالے سے سوالن جواباً مقطعات کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے، آپ اسے ضرور دیکھیے گا، جس میں ہم نے اسی موضوع کو مختلف طریقوں سے ڈیل کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے مختلف قسم کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اینڈ میں ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہوں تو آپ ضرور کامنٹس میں ڈالیے، تو ہم شکریہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو ہم نے سچویشن دیکھی حامیم عین سین قاف کے حوالے سے، تو یہ ایک طرح سے یونیک تو ہے، لیکن اس طرح کی کچھ مثالیں ہمیں الگ سے بھی ملتی ہیں۔ مثلا الف لام میم کی 6 صورتیں ہیں اور صاد کی ایک الگ سورہ ہے، لیکن الف لام میم صاد کی ایک الگ سورہ ہے۔ اسی طرح کاف ہا یا عین صاد ایک ایسی سورہ ہے جس میں صاد بھی ہے اور عین بھی ہے، اس کے اندر کاف بھی ہے، جس کے اندر ہا بھی ہے، ہا مشترک ہو جاتی ہے توحا کے ساتھ، اور یا یاسین کے ساتھ۔ اس لیے ہم دیکھتے کچھ صورتوں میں یہ چیزیں قدرے مشترک ہوتی ہیں کہ جن میں ایک سورہ کے اندر موجود حرف یا حروف دوسری صورتوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارا جو بھی حل ہو، چاہے وہ لسانی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے وہ فلسفیانہ ہو، اس کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ اگر ایک جگہ وہ ایک حل دے رہا ہے یا کسی حرف کے بارے میں کوئی ترکیب دے رہا ہے، اس طرح کی ترکیب دوسری سورہ میں بھی فٹ بیٹھے، یہی اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ بن جاتا ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو حل دیا گیا ہے کیا وہ ورکیبل ہے، فیزیبل ہے۔ یہ ایک بنیادی شرط بن جاتی ہے، ایک علمی شرط بن جاتی ہے، ایک عقلی شرط بن جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو حل ہو وہ ایسا ہو کہ دوسری جگہ بھی اپلائی ہو سکے اگر ویسی ہی صورتحال ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عین سین قاف کا رابطہ سورہ قاف کے ساتھ ملتا ہے، اور اس طرح سے ہم نے سورہ قاف کے حوالے سے جو ویڈیو شیئر کی ہے، یقیناً اس کو ضرور دیکھیے گا تاکہ معلوم ہو کہ عین سین قاف کے حوالے سے ہم نے جو بات کی ہے وہ اس سورہ میں بھی فٹ ہو۔ اسی طرح سے سین کے حوالے سے ہمارے پاس یاسین ہے، توسین ہے اور توسین میم ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر ہمارے پاس 4 مزید صورتیں ایسی آ جاتی ہیں جہاں پر سین کی موجودگی ہے، تو جو حل ہم یہاں دیں گے وہ ان تمام 4 صورتوں میں بھی موجود ہونا چاہیے، اور یہ اس کی عقلی دلیل ہے۔ اسی طرح عین کا تعلق سورہ مریم کے ساتھ بنتا ہے، اور جو حل ہم عین کا یہاں دیں وہ وہاں بھی فٹ ہونا چاہیے۔ تو ہماری ریسرچ ہوگی وہ ثابت کرے گی کہ اس کی کوئی عقلی بنیاد ہے یا نہیں ہے، یا کوئی منطقی بنیاد، لاجیکل بنیاد ہے یا نہیں ہے۔ یہی اس کی علمی توجیہ ہے۔ تو عین سین قاف کا رابطہ قاف کے حوالے سے سورہ قاف کے ساتھ، سین کے حوالے سے یاسین، توسین اور توسین میم کے ساتھ بنتا ہے، عین کا تعلق سورہ مریم کے ساتھ بنتا ہے۔ اس طرح یہ سورہ ایک مرکزی سورہ کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتی ہے، جس کے چیدہ مضامین انہی صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ جو مضامین یہاں پائے جا رہے ہیں وہ وہاں بھی انہی حروف کے حوالے سے پائے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورہ کے حوالے سے حروف مقطعات کے بارے میں جو کچھ کہا جائے گا وہ ان تمام صورتوں پر لاگو ہوگا اور ثابت کرے گا، اور یا ہم اس کو ثابت کر سکیں گے، یا اگر کوئی ریسرچر، کوئی محقق
اس کو رد کرنا چاہے اور اس کے پاس کافی مواد ہو تو وہ رد بھی کر سکتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی عقلی بنیاد کسی چیز کی فراہم نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنی ریسرچ کے حوالے سے ان حروف کو یعنی عین سین قاف کو ثانوی حروف کہا ہے۔ یہ خاص بات اس لیے یعنی ہم نے ان حروف کو ثانوی حروف کیوں کہا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیگر حروف پہلی آیت میں آتے ہیں اور یہ حروف دوسری آیت میں آئے ہیں۔ اس لیے پہلا سبب کہ ان کو ثانوی حروف کہا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ پہلی آیت میں نہیں ہیں، دوسری آیت میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سورہ کی ابتدا میں دو طرح کے حروف پائے جا رہے ہیں، ایک بنیادی حروف ہیں اور ایک ثانوی حروف ہیں۔ بنیادی حروف وہ ہیں جو حامیم کی تمام صورتوں کے ساتھ جن کا ربط پایا جاتا ہے، جبکہ عین سین قاف ثانوی ہیں، اور ان کی سند ہمیں استاد جوادی عاملی کے اس جملے سے ملتی ہے کہ اللہ کی کچھ صفات عظیم ہیں اور کچھ اعظم ہیں، یعنی کچھ صفات بہت ہائی اور کچھ ان سے متعلق، یعنی جس سے ہم نے اخذ کیا، اور اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ صفات تو ذاتی ہیں اور کچھ صفاتی ہیں۔ مثال جو اس کی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ الرحمن تو بنیادی ہے اور قدیر ثانوی۔ جب اس مفروضے کی بنیاد پر ہم نے اس سورہ کا جائزہ لیا تو بہت دلچسپ حقائق سامنے آئے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر دو صفات موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس سورہ میں ثانوی مضامین کا ارتقا بھی انتہائی کمال کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بنیادی صفات جن کا ہم حامیم صورتوں کے حوالے سے ذکر کر چکے ہیں، اور وہ تھی رحمان، رحیم، حکم، حکیم، حکم، یہ تو بنیادی ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں ایسی صفات بھی ہیں جن کو ہم ثانوی کہہ سکتے ہیں۔ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ثانوی ہیں بلکہ مضامین بھی ثانوی ہیں، اور انتہائی کمال کے ساتھ ثانوی مضامین کا ارتقاء ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسی مضمون کو جاری رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ ملتے ہیں دوبارہ۔